بزرگان محترم، جیسا کہ کل اعلان ہوا تھا، ہمارے شعیب بھائی پیپرڈی اور ان کی اہلیہ وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، اور ہمارے عبدالصمد چچا جبار جو ہیں وہ بھی بیمار ہے۔ اسی طرح وہ بنگلہ دیشی بھائی یہاں قریب میں رہتے ہیں، بھائی احمد، وہ اور بھی کچھ حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام کو جلد از جلد صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور میری، آپ کی، ان کی، تمام کی چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک تمام قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ آج شب جمعہ ہے، چند کام اس میں مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے، جن میں سے ایک ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی شب جمعہ کی، تو اسی تعلق سے ہم نے کچھ باتیں پیش کی تھی۔ آج بھی سورہ کہف ہی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ اور اعمال بھی اللہ توفیق دے تو کرنے چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ ویسے تو یہ عمل مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو روزانہ کرنا چاہیے، بلکہ ہم کرتے بھی ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، ہے نا، درود پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور آپ بھیجتے ہیں۔ لیکن جمعہ کے دن خصوصیت سے یہ عمل مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ رب العزت مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کیسے کرو، کثرت سے کرو۔ کثیر زیادہ مقدار میں۔ زیادہ مقدار کسے کہیں گے؟ تو ابو حنیفہ وقت، جن کو کہا جاتا ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں میں ماضی قریب کے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کا ملفوظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 300 ٹائمز، 300 مرتبہ دن میں اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا شبیر چچا، ذکر کثیر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت ہو، فرصت ہو تو 300 پر اکتفا کر لے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا کیا ہوگا ذاکر بھائی، میٹھا ہوگا، ہے نا۔ ہاں، تو بہرحال لیکن زیادہ نہیں تو کم از کم کیا کرے، 300 مرتبہ۔ اس سے کم بھی اگر فرصت نہیں ہے تو اس سے کم کر لے۔ آسان یہ ہے کہ معمول بنا لیں، مسجد آتے وقت اور جاتے وقت، اور وقت نہیں مل رہا ہے تو آتے جاتے پڑھ لو، 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ ایک مقدار، ہاں، درود ابراہیم، شبیر چچا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی درود ابراہیم پڑھنا ہے، تو ایسا کوئی فکس نہیں کیا گیا، لیکن ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی درود ہے ان میں اسماعیل بھائی سب سے اعلیٰ اور افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم ہے۔ تو بہرحال وہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ ذرا طویل ہے، اب کسی کے پاس وقت نہ ہو، جیسے ہمارے ذاکر بھائی ہے کہ ان کو شاپ پہ جانا ہے، اور ہر وقت تو آدمی فارغ نہیں رہتا، کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ کام کرنا ہے، تو بعض مرتبہ آدمی چاہ کر بھی چودھری صاحب کر نہیں سکتا، تو مختصر درود پڑھ لے۔ اور مختصر درود جو ہیں وہ حسن بھائی کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن میں نے بیان میں یہ کہا اسعد اللہ صاحب کہ چھوٹا درود، تو ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا، بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولانا اس کی جگہ یوں بولا کرو مختصر درود، کہ کوئی کسی چیز کی نسبت حافظ صاحب آقا کی طرف ہو اور وہ چھوٹی ہو۔ اللہ اکبر، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے نا، گہری ہوتی ہے۔
تو کہا کہ اس کی نسبت آقا کی طرف ہے بھی وہ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے یہ بولا کرو کہ کیا مختصر. یہ چیزیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہے. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا. محی السنہ جن کا لقب ہے، ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں. آپ میں سے کچھ حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی. یہاں ان کی ہماری مسجد میں بھی سنا کہ تشریف آوری ہوئی ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ. کتنی پیاری بات کہی حضرت نے. کہا کہ اگر کسی جگہ پر یا کوئی آدمی بدعت میں مبتلا ہو، کس میں مبتلا ہو؟ بدعت میں. اور بدعت کہتے ہیں علماء یہ لکھتے ہیں کہ بدعت شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. حالانکہ حدیث پاک میں اور گناہ آئے ہیں کہ جو بڑے بڑے کبائر، تو خیر ان میں یہ نہیں ہے، لیکن اس پر جو وعیدیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر، اور یہ جو عمل ہے عبدالحفیظ چچا اس کو کہہ کر کہ عام طور سے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ وہ تو اس بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اور جب کوئی آدمی حسن بھائی ثواب سمجھ کے کرے کوئی عمل تو معافی مانگے گا، توبہ کرے گا. شبیر چچا بھائی وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، حالانکہ بدعت ہے وہ. ہاں کسی نے کیا ہے اس کی فہمائش کی، اس کو سمجھایا اور اس کی عقل میں بات آ گئی، ایسا ہوتا بھی ہے، اور توبہ کر لی وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور سے توبہ وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی سمجھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے گمراہ کرنے کا، کہ اب اس سے تو وہ توبہ کرے گا ہی نہیں. آدمی نے زنا کیا، اللہ نہ کرے، اللہ نے توفیق دی توبہ کر لے گا. چوری کی، اللہ توفیق دے کیا کر لے گا؟ توبہ جو ہے وہ کر لے گا. کسی کو گالی دی، بہرحال اور بھی کچھ اعمال جو ہیں وہ کیے، وہ اسے کیا کرے گا؟ نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، اللہ توفیق دے گا تو قضا بھی کرے گا اور توبہ بھی کیا ہے وہ کر لے گا. لیکن بدعت سے اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے جب حضور حوض کوثر پر کیا تقسیم کر رہے ہوں گے؟ جام کوثر. تو حضور ان کو بھی کیا ہے نوازنا چاہیں گے، مشروب دینا چاہیں گے. تو حضور سے کہا جائے گا کہ نہیں نہیں نہیں، ان کو نہیں دینا ہے، انہوں نے تو آپ جو دین لے کر آئے تھے اس میں خرافات اور بدعت شروع کر دی، ہٹا دو اس کو، ہٹ جاؤ یہاں سے. تو اتنی سخت کیا ہے یہ چیز ہے بدعت. تو بہرحال لیکن سنیے کتنی اچھی بات. دیکھیے جو آدمی بدعت میں مبتلا ہے اسماعیل بھائی، آپ اس کو کہو کہ تو بدعت کر رہا ہے، تو بدعتی ہے، وہ بھڑک جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ بھڑک جائے گا. ہیں مجھے بدعتی کہہ رہے ہیں، میں بدعت کر رہا ہوں. یا نہیں بھی بھڑکے گا تو آپ اس کو سمجھائیں گے، فہمائش کریں گے، وہ نہیں مانے گا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس سے یوں کہو کہ بھائی تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ خلاف سنت ہے. کیا ہے؟ بات وہی ہے، بات کیا ہے؟ وہی ہے. بدعت کہتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ بھڑک جاتا ہے نا، غصے ہو جاتا، بات نہیں مانتا. لیکن اس کی جگہ پہ کیا جملہ؟ خلاف سنت. تو بھائی سنت سے ہر ایک کو عشق ہوتا ہے، ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ہر ایک مسلمان کو محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی تو اس کو کیا ہے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، سنت سمجھ کے کر رہا ہے. جب بتا جائے گا تو اچھا وہ سوچے گا کہ میں خلاف سنت کام کر رہا ہوں، وہ نہیں بھڑکے گا. وہ کہے گا کہ بھائی پھر سنت کیا ہے، مجھے کیا کرو، سمجھاؤ. تو یہی چیزیں بزرگوں سے کیا ہے سیکھنے کو ملتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ تم بدعت کر رہے ہو، بلکہ کیا کہو؟ خلاف سنت. تو اسی طرح کہا کہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے چھوٹا درود مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ مختصر. حالانکہ بات گھوم پھر کے کیا ہے وہی ہے، لیکن سننے میں بھی، بولنے میں بھی ہیں، اور اثرات میں بھی کیا ہو جاتا ہے فرق ہو جاتا ہے نا.
اثرات میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اب میرے بیٹے سے کوئی پوچھے میرے متعلق کہ یہ کون ہے، تو وہ یوں کہے پوچھنے والے کو، ذاکر بھائی، کہ میری والدہ کے شوہر ہے۔ اب میں اس کا کیا حل کروں گا اگر انڈیا میں ہو تو؟ انڈیا کی شرط ہے نا، تو حافظ صاحب، حالانکہ اس نے بات غلط نہیں کی، غلط تھوڑی کی۔ میں میرے بیٹے کی جو والدہ ہے، ماں ہے، واقعتاً اس کا شوہر ہی ہوں، لیکن اگر وہ کہے گا کہ میرے والد ہے تو مجھے خوشی ہوگی، یوں کہے گا والد محترم ہے تو ذرا اور خوشی ہوگی، یوں کہے گا حضرت قبلہ والد محترم ہے، حالانکہ یہ خواب ہے، ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، الفاظ کا بڑا فرق ہوتا ہے چناؤ کا، لیکن مجھے بھی نہیں آتا ہے، سن لو، میں بھی خالی لفاظی کر رہا ہوں، لیکن وقت پہ مجھ سے بھی نہیں ہو پاتا۔ اللہ کرے کہ گفتگو کا سلیقہ مجھے اور آپ کو آ جائے، ہاں۔ اسی لیے وہ وسیم بریلوی کا ایک شعر ہے، کوئی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کوئی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اور ایک شاعر گزرے ہیں بہار کے، دعوت و تبلیغ میں بھی انہوں نے بڑا وقت لگایا، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بے تکلفی بھی تھی۔ کلیم عاجز کا ایک شعر ہے، کوئی غزل ہے، اس کا آخری مصرع ہے، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا بھی سلیقہ چاہیے۔ چاہے بے سلیقہ ہو، لیکن کیا چاہیے؟ ہاں۔ اور اقبال کا شعر ہے، وہ تو ذرا غصے ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال، قوت گفتار پہ ناز ہے انسانوں کو، قوت گفتار پہ ناز ہے انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ کہ بڑا ناز ہے کہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتا ہوں، بڑی اچھی بات کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آتا باتا تو کچھ ہے نہیں، بات کرنے کا سلیقہ تو کیا ہے، وہ ہے نہیں، اور تم یوں کہتے ہو۔ خیر بہرحال، تو میں کہہ رہا ہوں یوں بولا کرو کہ یہ درود پاک کیا ہے، مختصر ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے سعد اللہ صاحب کہ میں مضمون سمیٹنا چاہتا ہوں، وہ پھیلتا ہی جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے، تو چلو اب چھوڑتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ بھائی جلدی جلدی کہیں گے، لیکن یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، آپ لوگوں کا خلوص اور اخلاص ہے۔ میں اکثر جمعرات کو یا شب جمعہ کے لیے سوچتا ہوں کہ چھٹی کر دیں، کیونکہ یہ 2-4 چہرے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ چلو اور لوگ کہیں جا رہے ہیں مرکز وغیرہ، لیکن یہ تو ہوں گے، تو پھر ہم حاضری دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہی صحیح ہیں۔ اللہ کے لیے کہنا ہے، اللہ کے لیے گفتگو کرنی ہے، جو اللہ بلوا دے، اور پھر سننے والے سنتے ہیں گھروں پہ بھی۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ کہف، ابھی مضمون کو سمیٹتے ہیں، اس پر آنا ہے۔ ایمان، سورہ کہف کیوں تلاوت کرنی ہے؟ سورہ کہف نمبر 1 تو آپ کو بتایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ حدیث پاک میں دن میں پڑھنے کا ذکر بھی ہے اور رات میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ابھی پڑھنا چاہے آج تو ابھی بھی پڑھ سکتا ہے، رات میں ہی، اور کوئی کل پڑھنا چاہے، چاہے فجر کے بعد پڑھے، چاہے جمعہ کے بعد پڑھے، چاہے عصر کے بعد پڑھے، مغرب سے پہلے تک، تب بھی اس کو وہ فضیلت کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ اور آپ فضیلت جانتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے، اور اس کا فائدہ، فضیلت اپنی جگہ، فائدہ بھی پھر اس کا یہ ہے کہ دجال اور دجالی فتنوں سے جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی۔ یہاں ایک بات اور سنیں، عام طور سے میں اور آپ سورہ کہف جمعہ کو ہی پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ، لیکن روایت میں یہ بھی آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ روزانہ پڑھو۔ کب پڑھو؟ روزانہ پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو۔ ویسے سورہ کہف کافی طویل ہے نا، ابھی صاحب تقریباً آدھا پارہ سے اوپر ہوگا نا، آدھا پارہ یا قریب یا اس سے زیادہ وہ ہوگا۔ اب جو حافظ ہیں ان کے لیے تو آسان ہے،
لیکن پرابلم یہ ہے حافظ کم پڑھتے ہیں، غیر حافظ زیادہ پڑھتے ہیں، ہاں کہ وہ یہ ہے. تو بہرحال وہ، اور دیکھیے حضور نے چھوٹا نصاب بھی بتایا، قربان جائیے مختصر نصاب، چلو وہ تو کر سکتے ہیں، یا تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات تلاوت کر لے یا پھر آخر کی 10 آیات تلاوت کر لے. اب پتہ نہیں کہ 10 آیات کہاں ہوتی ہے، تو آسانی کے لیے پورا ایک رکوع پڑھ لے شروع کا. 10 سے زائد آیات ہے تو کیا ہے، یاد رکھنا آسان ہوگا، مفہوم بھی مضمون بھی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. تو پورا رکوع پڑھ لو. ہاں 10 آیات آخری رکوع جہاں تک میرا اندازہ ہے، پھر بھی آپ شمار کر لینا، تو شاید آخری رکوع پڑھیں گے تو 10 آیات نہیں ہوگی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں سے آخری رکوع سورہ کہف کا شروع ہوتا ہے، تو شاید جہاں تک میرا اندازہ ہے 9 آیات ہوتی ہے نا ویسا، 9 آیات ہوتی ہے، اور حدیث میں 10 آیات کا ذکر ہے. کتنی ہے؟ 10 کا ذکر ہے. تو جی والناس، جی ہاں بالکل. تو یا تو وہاں سے پڑھ لے جہاں سے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وعلناس سے وہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر اس سے اگلی آیت جو آخری رکوع ہے افحسب الذین، تو اس سے اوپر کی آیت ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. تو یہاں سے پڑھ لے تو کیا ہو جائے گی، 10 آیات جو ہیں وہ ہو جائے گی. تو 10 آیات پڑھ لے. اچھا ایک اور بات حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اب تک میں نے جو کہا وہ تو پڑھنے کا تھا، تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ دیکھ کر پڑھا جائے، قرآن کریم کے اندر دیکھ کر پڑھا جائے. اس روایت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے الفاظ پڑھے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جانب میری اور آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، ایک اور بات فرما رہے ہیں. اس روایت میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ من حفظ، مفہوم ہے خلاصہ، جس شخص نے حفظ کیا، زبانی یاد کیا، منہ پر یاد کیا، ازبر کیا، 10 آیات، کتنی آیات؟ 10 آیات، من اولی سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیات. اس کو کیسے یاد کر لیا؟ زبانی یاد کر لیا، حفظ یاد کر لیا، منہ پہ یاد کر لیا. عصیم من الدجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تو دجال اور دجالی فتنوں سے اس کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت ہو جائے گی. یہاں علماء ایک بات لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی زبانی یاد کر لیں. دیکھیے اب تو آسان ہو گیا، موبائل یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس ہوگا. یاد نہیں بھی ہے زبانی، آپ گوگل میں جاؤ اور ٹائپ کرو تو سورہ کہف کیا ہے آ جائے گی ہیں. یا بہت سے لوگ تو قرآن کریم بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں اس کے اندر، تو آپ گئے وہ آ جائے گی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں فرما رہے ہیں اس وقت تو یہ آسان نہیں تھا، اس کے بعد کے دور میں بھی آسان نہیں تھا. یہ چھوٹے چھوٹے یا یوں کہہ لیں مختصر جو قرآن کریم پاکٹ سائز ہوتے ہیں، شاید یہ بھی بہت بعد میں نکلے نا ویسا. باقی پہلے آپ نے شاید بچپن میں نہیں ہوں گے آپ کے، یہ نہیں تھے، یہ بھی بعد میں جو ہیں نکلے. اور آج بھی بھائی ہو سکتا ہے کہ آقا کی نگاہ جو ہیں بڑی عمیق گہری دور اندیش کے آگے تک ہوتی ہے کہ سب کے لیے ہیں. جہاں ٹیکنالوجی پہنچی ہے ان کے لیے بھی، اور جہاں اب تک ٹیکنالوجی نہیں پہنچ سکی ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہے. ایسے بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو مثالیں دوں گا تو پھر وقت زیادہ جو ہے ہو جائے گا، ادھر چلا جائے گا. تو یہ فرمایا کہ زبانی یاد کرنے کا اس لیے کہا کہ بھائی ہر وقت قرآن کریم میسر نہیں ہوتا آدمی کو. اب تو میں نے کہا نا کہ اب تو آج کل کے دور میں تو یہ پاسبل ہے، تو کہا کہ زبانی یاد ہوگا تو وہ کیا کر لے گا؟ زبانی پڑھ لے گا. تو بہت آسان ہے، اس کو مستقل وضو کرنے کی ضرورت نہیں. ایک تو چونکہ قرآن کریم کو اگر چھونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے. البتہ ایک بات یاد رکھو، علماء نے یہ لکھا ہے زبانی پڑھنے سے زیادہ قرآن کریم میں آدمی دیکھ کر پڑھے تو ثواب زیادہ ہے.
کیوں؟ ایک پڑھنے کا، دوسرا دیکھنے کا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو ثواب ہے ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، 9 بجے تک ختم کر دیں انشاءاللہ، اور بات کچھ رہ گئے تو 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز سے باہر قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، اور ایک مسلمان قرآن کریم نماز کے اندر پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ اب الگ ہے کا مطلب یہ کہ نماز سے باہر قرآن کریم پڑھا اس کا ثواب کم ہوگا بنسبت اس کے کہ جو قرآن کریم میں اور آپ یا مسلمان کہاں پڑھے؟ نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھے۔ کیوں؟ ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اب وہ یہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کا ثواب کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ جیسے تہجد، اگر کوئی سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہے سعد اللہ صاحب تو پڑھ سکتا ہے، خاص طور سے ابھی کی، اور جو ابھی آگے ٹائم جائے گا تو 11:15 کو تو کیا ہوگی ہیں شبیر چچا؟ عشاء ہوگی، اور 4:15 کو اسماعیل بھائی کیا ہوگی؟ فجر جو ہے وہ ہوگی۔ تو اب آدمی کب سوئے کب اٹھے، تو بھائی آدمی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، لیکن اصل تہجد علماء لکھتے ہیں نام ہے سو جانے کا اور سو کر پھر اٹھنے کا۔ تو سونے سے پہلے تہجد اگر حافظ صاحب ہم نے پڑھا حسن بھائی تو ثواب کیا ہوگا؟ کم، بنسبت اس کے کہ آدمی سو گیا اور سو کر پھر جو ہے وہ اٹھا۔ دیکھیں ٹھنڈی میں راتیں بڑی ہے، لیکن ایک اور پرابلم ہے، راتیں بڑی نیند پوری ہو جاتی ہے لیکن گودڑے میں سے نکلنے کا من نہیں کرتا اس لیے تہجد سمر میں بھی مشکل کہ رات چھوٹی کہ سوئے اور پھر اٹھے تو مشکل، گرمی میں بھی مشکل ہے، ٹھنڈی میں بھی مشکل کہ کیا ہے ٹھنڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ نہیں کر سکتا، اٹھنا کہ جی نہیں کرتا کہ چلو فجر میں اٹھیں گے، بھی تہجد چھوڑو۔ بارش کا موسم تیسرا ہوتا ہے برسات، تو بارش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کا اس میں تو ویدر ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ذرا آرام کرتے رہے ہیں، اس میں سے کیا ہے نہ نکلے، اس لیے ہے مشکل تہجد، اور ثواب اس لیے زیادہ کہ آدمی سوئے گا اور اٹھ رہا ہے خالص تہجد پڑھنے کی نیت سے جو ہے وہ اس کو اٹھ رہا ہے۔ اسی لیے تہجد کی نماز کو شعار صالحین کہا گیا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا کیا ہے؟ شعار ہے۔ اللہ والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہو۔ کیا ہو؟ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ سب کیا ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں۔ عطار یعنی خواجہ فرید الدین عطار، رومی یعنی مولانا روم، رازی یعنی امام فخر الدین رازی۔ تو عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، اور غزالی یعنی اللہ اکبر امام غزالی علیہ الرحمہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ان کو بڑے مرتبے ملے، اللہ نے دنیا میں بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، علم کے اندر گہرائی دی، علم کے اندر گہرائی دی، فرمایا کہ اس کی ایک وجہ، ایک سبب راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ان کا ادا کرنا تھا۔ یہ سب برکت ہے، اقبال کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا شخص کہہ رہا ہے کہ کیا ہے۔ اسی لیے اقبال تہجد کی اہمیت کو جانتے تھے، اور سعد اللہ صاحب آپ بھی اس دور میں، اور شاید چودھری صاحب بھی اس دور میں انگلستان نہیں آئے جب وہ آئے تھے کہ کڑاکے کی ٹھنڈی پڑتی تھی، نہ کیا کہیں گے سینٹرل ہیٹنگ تھا نہ کچھ اور تھا، اور یہاں آئے اور انہوں نے وہ تشبیہ بھی دی کہ تلوار سے، کہ جس وقت میں آکسفورڈ میں پڑھنے آیا ہوں تو اس وقت برطانیہ کی ٹھنڈی ایسی تھی جیسے تیز تلوار ہوتی ہے، شمشیر کی تیزی۔ فرمایا کہ میں نے وہاں پر فرض نمازیں تو کیا، اقبال اپنے متعلق کہتے ہیں میں نے نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی، تو اللہ نے چمکایا پھر کیسے کیسے اشعار جو ہیں انہوں نے کہے۔
علماء لکھتے ہیں کہ اقبال جیسا شاعر ماضی قریب میں کوئی نہیں گزرا. تو اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، یعنی یہ انگلینڈ برطانیہ، زمستانی ہوا میں یعنی ٹھنڈی میں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. اور وہ کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی. اے تعیر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زبانی، اس لیے دیکھیے زبانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یاد ہو تو کتنا آسان ہے آپ کے لیے بھی پڑھنا سورہ کا. یاسین شریف بھی آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں ہو. حافظ یوسف جانتے ہوں گے، ذاکر بھائی بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن شاید ذہن میں نہیں. یہاں مولانا ابو الصمد تھے، وہ منگرول والے، پتہ ہے نا، یہاں تھے. ان کا جو نکاح ہوا تھا یہاں مریم خالہ کے ساتھ اور پھر انتقال ہوا تو وہ چلے گئے. تو میری گاڑی اب سب خراب ہو گئی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ میری گاڑی نہیں ہے، میں پیدل آیا ہوں اور مکان میرا دور ہے، تو فجر میں آپ کو پتہ ہے وہ جلدی آ جاتے تھے. تو مجھے کہنے لگے چلو مول صاحب آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے تو مجھے چھوڑنے آئے. اللہ اکبر، ان کا ذہن کہاں گیا. مجھے کہنے لگے جب مجھے ڈراپ کیا، دیکھیے مول صاحب تمہیں بہت ہارو ایم کے مفہوم ہے. دیکھیے تمہارے تو یاسین شریف એમ કે મુસ્તકિલ ટાઈમ કાઢવાનો જ નહીં એમ કે તમે હાફિઝ એટલે મોડે યાદ એમ કે અહીંથી ચાલી મારી ને યાસીન પૂરું કરી ઘર આવે એટલે પૂરી. میں نے کہا کہ جی حضرت مولانا بالکل وہی بات ہے، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے. میں نے کہا تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میری عادت ہے الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی کوئی ذہن پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے اور کبھی کوئی فون آ گیا. یہ نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے، یہ ساتھ میں وہ فون آ جاتا ہے. تو خیر یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. ابھی میرا مکان آیا نہیں کہ اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، یاسین شریف پوری ہو جاتی. اس لیے آپ لوگ بھی یاد ہو تو فبیہا، نہیں ہو تو کتنی آیت یاد کر لیں، 10 آیت یاد کر لیں. اور حدیث میں ہے شروع کی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع کی. اور میں نے کہا کہ 10 نہیں تو ذرا زیادہ یاد کر کے پورا رکوع یاد کر لیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں سے لے کر ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بھائی. اور دیکھو ایک دم ہم لوگ کیا ہے، بعض مرتبہ فضیلت سنتے ہیں نا، امرت کلاکو થોડુંક થાય ને પછી નહીં થાય. હે હસનભાઈ એટલે હું કે આપણે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, ہے نا. ہاں تو کیا کریں، قطرہ قطرہ دریا شول. ہیں ذاکر بھائی، شیخ زمان کیا کہتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا شول. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا یاد کرو انشاءاللہ. تو کیا ہے، مہینے میں 2 مہینے میں، اس سے کم میں بھی یا کچھ وقت زیادہ یہ آیات یاد ہو جائے گی. اور روزانہ پڑھو. اب یہ دجالی فتنے ہیں، بات تو ہمیں ابھی شروع کرنی تھی کہ ایمان کی حفاظت پر وہ وقت ہی نہیں رہا. اس لیے صرف جمعہ کو نہیں، روزانہ پوری سورہ کہف نہیں تو کم از کم کتنا حصہ، ایک. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. دجالی فتنوں سے، دجالیت سے اور دجال سے اللہ میری بھی، آپ کی بھی، ہمارے خاندان کی، ہماری فیملی کی، ہمارے سماج، سوسائٹی، معاشرے کی، علاقے کی، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام ان الذین آمنوا کی اللہ کیا کرے، حفاظت فرمائے. نثار فتحی شروع میں، ویسے تو میں اشعار سناتا ہوں، آج اخیر میں سن لے. یہاں سے مجھے بات شروع کرنی تھی، مجھے یہ شعر پڑھنے تھے تو میں پڑھ ہی نہیں پایا. تو اب یہاں سے سن لیں. ایمان کے تعلق سے بڑی اچھی بات کہی، آمین کہتے پھر گفتگو ختم. وہ لکھتے ہیں ہم گنہگاروں پہ خدا، ہم گنہگاروں پہ تو احسان کر، ہم گنہگاروں پہ تو احسان کر، مغفرت کا اے خدا سامان کر. سب خطائیں ہماری بخش دے، سب خطائیں ہماری بخش دے، بھول کر کی ہو یا ہم نے جان کر. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں جیسے اس وقت میں ہم صاحب ایمان ہیں.
اس پہ آمین کہہ دینا. جیسے اس وقت پہ، یعنی ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر اور سن رہے ہیں، جیسے اس وقت پہ ہم صاحب ایمان ہیں، مرتے دم بھی تو صاحب ایمان کر. آمین. آگے کہتے ہیں نفس و شیطان سے بچا کر اے خدا، نفس و شیطان سے بچا کر اے خدا، جانکنی کا مرحلہ آسان کر. جانکنی یعنی جب ہماری روح کیا ہے، نکلنے والی ہو. آخری شعر ہے یہ، جو انہوں نے کلام اس میں نہیں کسی اور جگہ کہا ہے، لیکن ایمان کے تعلق سے ہیں. دعائیہ ہے، اس پہ بھی آپ آمین کہتے پھر مجلس ختم ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہو ہمارا خاتمہ بالخیر، خدا کرے کہ ہو ہم سب کا خاتمہ بالخیر، ورنہ حشر تک سکون نہ مل سکے گا اس کے بغیر. اللہ اکبر، کیا منظر کشی کی ہے. ہمارے شیخ زمن سمجھ گئے کہ اس لیے اللہ اکبر نکلا ان کی زبان سے. کیا کہا؟ ورنہ حشر تک سکون نہ مل سکے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. لیکن شبیر چچا میں نے اس لیے کہا یہ شاعر نے غلط بات کہی ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں، حدیث ہے، حدیث پاک میں انما العبرۃ بالخواتیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار انجام کا ہے. اور حدیث حضور کی مفہوم یہ ہے، ایک آدمی زندگی بھر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، موت کا وقت، صحیح حدیث ہے، مفہوم موت کا وقت آتا ہے اور اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. حالانکہ پوری زندگی کیسی گزاری، نیکیوں والی. اور حضور نے اس کے اپوزٹ فرمایا بالمقابل کہ ایک آدمی ہوتا ہے پوری زندگی گناہوں بری گزارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستگیری ہوتی ہے اور کیا کہیں گے، بدبختی کے اپوزٹ نیک بختی غالب آ جاتی ہے اور وہ سیدھے ٹریک پر آ جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اس لیے یہ غلط ہے. سارے شاعروں کی باتیں یہ قوال لوگ گاتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی پسند نہیں کیا. جو غالب نے کہا ہے نا کہ وہ کعبۃ اللہ کے متعلق کیا شعر ہے، وہ اس نے کہا ہے نا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو وہ کہیں گے کعبہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے، وہ تو مرکز ہے ایمان کا، تو اس میں کیا شرم کرنی. اللہ نے 99 آدمیوں کے قاتل کی مغفرت کر دی، وہ بھی انجام. مسلم شریف کی روایت، کتنا آگے تھا بھائی صاحب، ایک بارش کھا لی. اس لیے یہ شاعر نے بکواس کی ہے. ویسے شعر بہت اچھا ہے سننے میں، لیکن انجام کس کا ہے. اسی لیے تو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ حسن خاتمہ دے. کیوں مانگتے ہیں؟ انجام کے لیے. یہی تو مطلب ہے کہ حسن خاتمہ یا ایمان پر خاتمہ، کہ ہم کیا کریں، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ جائے. اس لیے یہ جو اس نے کہا نا مومن نے، تو یہ مومن والی بات نہیں ہے. ہاں، بلکہ امیر مینائی نے جو کہا وہ یاد رکھنے کی. امیر مینائی کی بات، شعر ختم کرتا ہوں. یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، امیر مینائی کہتے ہیں یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تو کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ، یعنی حضور پہ، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر، نزا یعنی موت، نزا کے وقت سلامت